جبریل جب وحی لے کر آئے فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، محبوب اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا۔ تو سب سے پہلی تعلیم، پہلی وحی، قرآن کی پہلی آیت مبارکہ جو نازل ہوئی میرے آقا پر اور آقا کے ذریعے پوری امت کے لیے، اس کا تعلق پڑھنے سے ہے، تعلیم سے ہے، ایجوکیشن سے ہے۔ اقرا پڑھیے، عربی لفظ ہے، لیکن ساتھ ہی پڑھنے کے ساتھ رب ذوالجلال نے اس تعلیم کا مقصد بھی بیان فرما دیا۔ اقرا پڑھو، تو کون سی پڑھائی مراد ہے؟ کس طرح کا پڑھنا مراد ہے؟ اس تعلیم سے آپ کا مقصد کیا ہے؟ آپ اس تعلیم کے ذریعے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ رب ذوالجلال نے اسی آیت میں بیان کیا، آگے بھی بیان ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ اور کون رب؟ الذی خلق، جس نے پیدا کیا، صرف آپ کو نہیں پوری کائنات کو پیدا کیا۔ تو اس آیت نے واضح کر دیا کہ پڑھائی بھی ہو، وہ پڑھائی بے مقصد نہ ہو، خدا کی رضا کے لیے ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہو۔ اور ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالی خوش ہوتا ہے کن باتوں سے؟ اللہ خوش ہوتا ہے عبادات سے، اللہ خوش ہوتا ہے نیک کاموں سے، اللہ خوش ہوتا ہے جو احکام ہمارے اوپر واجب ہیں ان کی ادائیگی سے، اللہ خوش ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی سے، اللہ خوش ہوتا ہے انبیاء کرام کی عظمتوں کے اظہار کرنے سے، اللہ خوش ہوتا ہے ماں باپ کی خدمت کرنے سے، اللہ خوش ہوتا ہے بڑوں کی تعظیم کرنے سے، اللہ خوش ہوتا ہے چھوٹوں سے محبت کرنے سے۔ تو رب فرماتا ہے پڑھو اس رب کے نام سے جس رب نے پیدا کیا۔ پوری سورت مبارکہ پڑھیے، اس میں پڑھنے اور لکھنے ہی کے حوالے سے رب ذوالجلال نے آیات بینات نازل فرمائی۔ اسی سے آپ اندازہ کر لیں کہ مذہب اسلام کے اندر پڑھنے اور لکھنے کی کتنی اہمیت ہے کہ رب ذوالجلال پہلی قرآن مقدس کی آیت مبارکہ اپنے محبوب پر نازل فرما رہا ہے تو کسی دوسرے حکم کے حوالے سے نہیں، عبادات کے حوالے سے نہیں، بندگی کے حوالے سے نہیں، اگر آیت کریمہ نازل فرما رہا ہے تو تعلیم کے حوالے سے، علم کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے۔ اسی سے آپ سمجھ جائیں کہ اسلام کے اندر تعلیم کی کس قدر اہمیت ہے، اسلام کے اندر پڑھنے اور لکھنے کی کس قدر اہمیت ہے۔ اب جب ہم نے اس آیت کریمہ پر غور کیا، اس کی تفصیلیں پڑھی کہ کیا وجہ ہے کہ بہت سارے احکامات تھے، اللہ اس کے بارے میں حکم نازل فرما سکتا تھا، تعلیم کے بارے میں کیوں نازل فرمایا؟ تو جب آپ اس کے ریزن پہ، سبب پہ غور کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ نماز پڑھنا ہے، اگر اللہ نماز کے بارے میں نازل حکم کر دیتا، روزہ کے بارے میں، حج کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، غریبوں کی مدد کے بارے میں، مسجد بنانے کے بارے میں، ماں باپ کی خدمت کے بارے میں، تو ان سارے احکام کو بجا لانے میں جس چیز کی سب سے پہلے ضرورت پڑتی وہ علم۔ نماز پڑھیں گے، جن کو نماز آتی نہیں وہ کیسے پڑھے گا؟ اس کا مطلب نماز سے پہلے نماز کا علم ضروری ہے، حج سے پہلے حج کا علم ضروری ہے۔ ماں باپ کی خدمت کون کرے گا؟ جس کو ماں باپ کی خدمت کا مرتبے کا علم ہوگا۔ تو رب ذوالجلال نے ایک ایسی چیز کو بیان فرما دی جس چیز کی ضرورت ہر چیز سے پہلے پڑا کرتی ہے۔ نماز بغیر علم کے نہیں ہو سکتی، حج بغیر علم کے نہیں ہو سکتا، زکوٰۃ بغیر علم کے آپ ادا نہیں کر سکتے، ماں باپ کی خدمت بغیر علم کے آپ نہیں کر سکتے، مسجد کے اندر جا کے نماز پڑھنا، اس کے آداب بغیر علم کے آپ بجا نہیں لا سکتے، بڑوں کے حوالے سے معاملات، چھوٹوں کے حوالے سے معاملات بغیر علم کے آپ حاصل نہیں کر سکتے۔
پتا چلا یہ ساری چیزیں اسی وقت مقبول ہیں جب آپ علم سے لیس ہو جائیں گے، علم سے مالا مال ہو جائیں گے۔ اس لیے رب ذوالجلال جو سب سے بڑا حکیم ہے، جو عالم الغیب و شہادہ ہے، اس رب ذوالجلال نے جب اسلام کے اندر قرآن مقدس کا نزول شروع کیا تو پہلی آیت علم کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے نازل فرمائی، کیونکہ جب تک بندے علم سے مالا مال نہیں ہوں گے وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اب مجھے بتائیں، جس چیز کا آپ کو نالج نہیں ہے، علم نہیں ہے، اگر اس میں آپ ہاتھ لگائیں گے سراسر نقصان ہوگا، گھاٹے کا سودا ہوگا، چاہے دنیاوی معاملات ہو، دکان کا معاملہ ہو، تجارت کا معاملہ ہو، ان معاملات میں کہ جو معاملہ آپ اختیار کریں گے اگر اس کا علم آپ کو نہیں ہے اب نقصان کھا جائے، خسارے میں آپ رہیں گے۔ تو یہ تو دنیاوی معاملات کو اگر بغیر علم کے حل نہ کیا جائے تو نقصان ہو، تو بھلا دینی معاملات جو سراسر علم پر ہی منحصر ہے اسے اگر بغیر علم کی کیا جائے تو ہو نہیں سکتا۔ زکوٰۃ آپ ادا کرتے ہیں، کتنے لوگ زکوٰۃ کے مسائل کو صحیح سے جانتے ہیں؟ اور اگر آپ صحیح سے جانے بغیر زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں تو نہ جانے آپ کی پوری زکوٰۃ ادا ہوگی کہ نہیں ہوگی، آپ زکوٰۃ دیں گے کہ زکوٰۃ خود کھا جائیں گے؟ یہ علم پر منحصر ہے۔ نماز صرف اٹھنے بیٹھنے کا نام تو نہیں ہے، تکبیر تحریمہ ہے، قرأت ہے، قرآن مقدس کی تلاوت ہے، تسبیحات پڑھنا ہے، اس میں درود اتحیات پڑھنا ہے، تشہد پڑھنا ہے، درود ابراہیم پڑھنا ہے، دعائے معصورہ پڑھنا ہے۔ یہ سب چیزیں کون کر سکتا ہے جس کو ان چیزوں کا علم ہوگا؟ اگر کوئی آ کر صرف اٹھک بیٹھک کر لے، بغیر علم کے نماز پڑھ لے، اس کی نماز ہوگی؟ اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے نماز پڑھنے کے لیے بھی کچھ چیزوں کا علم ضروری ہے، جس طرح وہ مشہور حدیث پاک ہے مسلم کی، بخاری کی، کہ میرے آقا مسجد میں جلوہ گر تھے، ایک صحابی رسول آ کر نماز پڑھنے لگے، جب وہ نماز پڑھ کر اٹھے تو میرے آقا نے بلایا، ادھر آؤ، جاؤ پھر سے نماز پڑھو۔ صحابی پھر چلے گئے، پھر نماز پڑھا، پھر وہ نماز سے فارغ حضور نے پھر بلایا، فرمایا جاؤ پھر سے نماز پڑھو کیونکہ تمہاری نماز ہوئی نہیں صحیح سے۔ پھر صحابی تیسری مرتبہ گئے، نماز پڑھے، پھر آ گئے، آقا نے بلایا قم فصلی فإنک لم تصلی، پھر کھڑے ہو جاؤ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اب وہ سیدھے سادے صحابی، ہم لوگ تو علم حاصل کرنے میں عمر کو دیکھتے ہیں، حالات کو دیکھتے ہیں، ارے یار اتنی عمر ہو گئی اب کیسے بات علم حاصل کریں، کیسے مفتی صاحب کے پاس فلاں صاحب کے پاس جا کے نماز کا طریقہ سیکھیں، وہ کیا سوچیں گے؟ ارے ہم کیا سوچیں گے، آپ کیا سوچیں گے؟ یہ مت دیکھو، اگر نماز آپ نے صحیح سے نہیں پڑھا تو اللہ کی بارگاہ میں کیا ہوگا، رسول اللہ کیا سوچیں گے کہ میرا امتی ہو کر، میرا غلام ہو کر نماز صحیح سے نہیں پڑھا؟ تو میاں میرا آپ کا مت سوچو، سوچو کہ اللہ کا کیا ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں آپ کا کیا ہوگا، رسول اللہ کے بارے میں کیا سوچیں گے کہ زندگی بھر میرے نام کا صدقہ کھاتا رہا اور میری سنتوں کو سیکھا نہیں، میرے معمولات کو سیکھا نہیں، تو ذہن و فکر سے شرم و حیا کو دور کیجئے۔ وہ صحابی عرض کرتے حضور مجھے تو یہی طریقہ آتا ہے جیسے میں نے پڑھی، تو حضور جو صحیح طریقہ ہو آپ بیان فرما دیں، آپ مجھے بتا دیجئے تاکہ میں اس طریقہ سے نماز پڑھوں۔ تو میرے آقا اٹھے اور اطمینان کے ساتھ قیام، قرات، رکوع، سجدہ، تشہد کے ساتھ بتایا اور فرمایا یہ جیسے میں نے نماز پڑھی اسی طریقہ سے ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھو، چونچ مارنے کے طریقہ سے نماز نہ پڑھو، نماز سکون کے ساتھ پڑھو، نماز سکون کے ساتھ پڑھو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تعلیم سکھائی، بتایا کہ اگر تمہیں نہیں آتا ہے تو تم آؤ میرے پاس، میں سکھانے کے لیے، میں بتانے کے لیے۔ غرض یہ ہے کہ علم کے بغیر آپ کی نماز تک ٹھیک نہیں ہو سکتی ہے، چہ جائے کہ دیگر معاملات۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم پر زور دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم
کہ ہر مسلمان مرد و عورت پر بقدر ضرورت علم دین سیکھنا فرض ہے. ہر مسلمان چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو, علم سیکھنا بقدر ضرورت فرض ہے, سب پر فرض. جس طرح نماز فرض ہے, روزہ فرض ہے, زکوٰۃ فرض ہے صاحب نصاب پر, مالک نصاب پر, حج فرض ہے, اسی طرح ہر مسلمان مرد و عورت پر بقدر ضرورت علم سیکھنا فرض ہے. کیونکہ اس کے بغیر نہ آپ کی دنیا کامیاب ہو سکتی ہے نہ آپ کی آخرت کامیاب ہو سکتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے علم دین کی ضرورت پر زور دیا کہ فرض ہے, پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان فرمائی کہ جو علم دین سیکھنے کے ارادے سے گھر سے نکلے گا جب تک واپس نہیں جائے گا گویا وہ ایسی ہے جیسا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا. اگر اس بیچ میں انتقال ہو گیا تو شہید مرے گا. طلب علم کے لیے جب نکلتا ہے فرشتے اس کی حفاظت میں لگ جائے جب تک گھر واپس نہ آ جائے. جب طلب علم کے لیے نکلتا ہے فرشتے اس کے پروں کے نیچے, اس کے پیروں کے نیچے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں. جب کوئی طلب علم کے لیے نکلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت ہے اس بندے پر نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے. جب کوئی طلب علم میں مشغول ہوتا ہے تو گویا ہر آن ہر لمحہ وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے. اب طلب علم کی زندگی اگر وہ سوئے بھی تو عبادت ہو رہی ہے. اس لیے علم کو دیگر چیزوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے برتری اور درجہ عطا فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں کیا فرمایا کہ تھوڑی دیر رات کو, تھوڑی دیر یا کسی لمحہ تھوڑی دیر دین کی باتیں سیکھنا اور سکھانا پوری رات نفلی عبادت سے بہتر ہے. اندازہ آپ کریں دنیا میں کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جس نے ایجوکیشن پر, تعلیم پر اس قدر زور دیا ہو اور اتنی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہو. اس کے بعد اسی مذہب کے ماننے والوں کی تعداد جہلا کی زیادہ ہو, ان پڑھ لوگوں کی زیادہ ہو تو سوائے افسوس کیا اور کیا کیا جا سکتا ہے. آج دنیا کے یہ حالات, بالخصوص ہندوستان کے حالات اور ابھی موجودہ پس منظر, میں اس لیے ایجوکیشن کو اپنا ٹاپک بنایا کہ مسلمانوں یہ ساری زیادت اس لیے ہو رہی ہے کہ ہم میں پڑھے لکھوں کی تعداد نہیں ہے. آفیشیلی اعتبار سے آپ کی گنتی اور شمار کہاں ہے؟ آپ کس پوسٹ میں ہیں, کتنے بڑے بڑے عہدوں پر ہیں آپ, فیصلہ آپ کا ہے اور دوسرے کے رحم و کرم پر آپ چھوڑ دیے ہیں اور چاہتے ہیں بالکل امانت و دیانت و صداقت کے ساتھ وہ فیصلہ کرے. ہو ہی نہیں سکتا. وہ تو آپ کی مخالفت میں کرسی حاصل ہی کیا ہے, اب اس کرسی میں بیٹھ کر آپ امید کرتے ہو میرے موافق فیصلہ آئے گا. نہیں, وہ کرسی کے حقدار جتنا وہ ہے اتنا ہی حقدار آپ بھی تھے. اس منصب کے حقدار جتنا وہ ہے اس منصب کے حقدار اتنا آپ بھی تھے. آپ نے اس منصب کو اپنایا کیوں نہیں؟ آپ نے پڑھا کیوں نہیں؟ میں مطلق ایجوکیشن کی بات کر رہا ہوں, خالی دینی تعلیم نہیں. دنیا کی تعلیم بھی اگر خدا کی رضا کے لیے وہ بھی عبادت ہے. ہم لوگ انگلش پڑھتے ہیں, بنگلہ پڑھتے ہیں, ہندی پڑھتے ہیں, دیگر علوم و فنون پڑھتے ہیں. اگر ان علوم کے ذریعے بھی خدا کی رضا مراد ہو تو وہ بھی فائدہ مند ہے. کوئی شخص وکیل اس نیت سے بنتا ہے کہ ہمارے مسلمانوں میں وکلا کی بڑی کمی ہے, ہم جائیں گے تو جو بڑے بڑے کیسز ہوں گے اس کو ہم ہاتھ میں لیں گے اور کوشش کریں گے کہ وہ فیصلہ مسلمانوں کے حق میں ہو, شریعت کی روشنی میں ہو, تو اس کا وکیل بننا غلط نہیں ہے عین شریعت کے مطابق. اگر کوئی شخص سیاسی اعتبار سے آگے بڑھ رہا ہے, اس کی نیت یہ ہے کہ مسلمان سیاست میں پچھڑنے کی وجہ سے یہ حالات دیکھنے پڑ رہے ہیں, میں سیاست میں جاؤں گا, بڑا نیتا بنوں گا, عہدے پہ جاؤں گا, انشاءاللہ ہندوستانی دستور کے اندر, کانسٹیٹیوشن کے اندر مسلمانوں کے جو حقوق ہیں اس حقوق کی میں بات پارلیمنٹ میں, راجیہ سبھا میں, ویدھان سبھا میں اٹھاؤں گا اور مسلمانوں کا حق دلاؤں گا. تو اس کا نیتا بننا گناہ نہیں, عبادت ہے. غرض یہ ہے کہ ہر وہ کام جس میں خدا کی رضا شامل ہو, مسلمانوں کی خیر خواہی شامل ہو, وہ عبادت ہی عبادت ہے.
اس لیے آپ چاہے دنیا کی تعلیم حاصل کریں یا دینی تعلیم حاصل کریں، ہم تو کہہ رہے ہیں ایجوکیشن میں آپ آگے بڑھیے، تعلیم میں آگے بڑھیے۔ البتہ دینی تعلیم کے بارے میں سنیے آپ کہ اگر دینی تعلیم سے آپ لیس ہو جا رہے ہیں، عالم نہیں، میں نے کہا بقدر ضرورت حاصل کیجئے، تو دیکھیے عمر کی قید نہیں اور کیا کہتے ہیں ایج کی کوئی قید نہیں۔ مسلم شریف کی ایک حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم لوگ مجمع صحابہ میں تھے، میرے آقا جلوہ گر تھے، ایک اعرابی، ایک دیہاتی صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، آنے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، مجھے ہر وہ عمل بتا دیجئے کہ کروں تو جنت سے قریب ہو جاؤں، جہنم سے دور ہو جاؤں۔ صحابہ ایجوکیشن بھی حاصل کر رہے ہیں تو دیکھیے ان کی نیت دیکھیے کہ حضور وہ بات ہے مجھے، وہ عمل مجھے بتائیے کہ کروں تو جنتی بن جاؤں، جنت سے قریب ہو جاؤں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بتایا کہ اللہ کی عبادت کرو، شریک نہ ٹھہراؤ، نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو۔ جب وہ صحابی سن لیے تو سننے کے بعد صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، اس رب ذوالجلال کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، آپ نے جو کچھ بتایا میں اس پر ہو عمل کروں گا، نہ اس میں کچھ کمی کروں گا نہ اس میں کچھ بڑھاؤں گا، حضور آپ نے جیسا بتایا میں ویسا عمل کروں گا۔ اتنا کہا اور وہ صحابی چلنے لگے۔ کس چیز کا انہوں نے اقرار کیا؟ کہ میں اللہ کی عبادت کروں گا، نماز پڑھوں گا، رمضان کے روزے رکھوں گا، زکوٰۃ فرض ہو تو ادا کروں گا۔ جب وہ صحابی جانے لگے تو پیارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ جنت آپ لوگوں کو بھی چاہیے، ہم لوگ بھی جنت تلاش کرتے رہتے ہیں، تم یہاں جنت کہاں تلاش کرو؟ میرے آقا بتا رہے جنت کسی آدمی کے پاس نہیں ملے گی، جنت دو ہی جگہ ملتی ہے، یا تو خالق جنت عطا فرماتا ہے یا مالک جنت عطا فرماتا ہے، جنت ادھر ادھر ملے گی ہی نہیں۔ آقا فرماتے ہیں جب وہ صحابی جانے لگے، فرماتے ہیں جس کو اس بات سے خوشی ہو کہ وہ کسی جنتی آدمی کو دیکھے، تو صحابہ نے عرض کہ حضور ہم لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کون جنتی ہے، حالانکہ سارے صحابی جنتی ہیں، سارے صحابہ جنتی ہیں۔ تو آقا فرماتے ہیں جسے اس بات سے خوشی ہو کہ وہ کسی جنتی کو دیکھے، تو صحابہ نے عرض کیا حضور ہم لوگ جنتی دیکھنا چاہتے ہیں۔ آقا فرماتے یہ جو جا رہا ہے نا یہی جنتی ہے، یہ جو جا رہا ہے یہی جنتی ہے، یہ حدیث پاک ہے۔ آخر وہ جنتی ہوا کیسے؟ کیا نماز پڑھ لی انہوں نے؟ زکوٰۃ ادا کر لیا انہوں نے؟ رمضان کے روزے رکھ لیا انہوں نے؟ ابھی کیا نہیں، صرف عہد کیا کہ حضور آپ نے بتایا میں کروں گا۔ اہمیت دیکھو اسلام کی، صرف اس صحابی نے اقرار کیا حضور آپ نے بتایا میں کروں گا، آقا فرماتے یہ جنتی ہے۔ اور اگر کر لیا جائے تب کنفرم کتنا زیادہ ہوگا۔ تو جنت میں کہیں ڈھونڈو نہیں، اگر کسی دن لگے مجھے جنت چاہیے تو خدا کے گھر میں آ جاؤ، نمازیں پڑھ لو، مصطفیٰ کی زبان سے تمہیں جنت کی بشارت مل جائے گی۔ بھائی ہماری زبان سے کیوں سننا چاہتے ہو؟ کسی کی زبان سے کیوں سننا چاہتے ہو؟ مصطفیٰ کی زبان سے سن لو، اپنے محبوب کی زبان سے سن لو، اپنے نبی کی زبان سے سن لو کہ جو احکام خدا بندی کا پابند ہوگا، نبی نے اعلان فرمایا وہ جنتی ہے، رب نے اعلان فرمایا وہ جنتی ہے۔ اس حدیث پاک نے جہاں جنت کا نسخہ دیا کہ نماز جنت کا نسخہ ہے، روزہ جنتی نسخہ ہے، زکوٰۃ جنتی نسخہ ہے، مصطفیٰ کی بات ماننا جنتی نسخہ ہے، وہی اس بات نے بھی ثابت کر دیا کہ تعلیم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہو۔ وہ صحابی آئے، انہیں معلومات نہیں تھی، علم نہیں تھا، سیدھے میرے آقا کی بارگاہ میں آئے۔ اگر وہ شرم کرتے اتنے صحابہ بیٹھے ہیں، میری عمر اتنی زیادہ ہو گئی ہے، پوچھوں گا کیا سوچے گا اتنا بڑا آدمی ہوگا تجھے معلوم نہیں؟ اگر وہ سب کرتے تو انہیں جنت کی بشارت ملتی۔ انہوں نے شرم و حیا کو ایک طرف رکھا،
دین سیکھنے کا جذبہ ہے، نبی کے پاس پہنچ گئے اور پاتا کہ حضور میں علم سیکھنا چاہتا ہوں، میں دین سیکھنا چاہتا ہوں، مجھے دین سکھائے۔ اس لیے میرے بھائی دین سیکھنے کے معاملے میں شرم نہ کریں، دین سیکھنے معاملے میں عار محسوس نہ کریں کہ میں مفتی صاحب سے، امام صاحب سے پوچھ لوں گا، وہ کیا سمجھے گا، یہ کیا سمجھے گا۔ یہ سب مت دیکھو، خدا کو راضی کرنے کی کوشش کیجئے، رسول اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کیجئے۔ اگر مسئلہ پوچھنے کی وجہ سے آپ کی نماز صحیح ہو جاتی ہے میاں، تو آپ دنیا ہی میں جنت کا حقدار ٹھہریں گے۔ اور اگر لوگوں کی شرم و حیا کی بنیاد پر مسئلہ پوچھنے نہیں آئے تو قبر میں جب کٹائی ہوگی تو کیا وہ لوگ جائیں گے جن کی وجہ سے آپ نے نماز سیکھا نہیں، جن کی وجہ سے آپ نے مسئلہ سیکھا نہیں؟ کیا ان میں سے کوئی جائے گا آپ کی قبر میں؟ کوئی نہیں جائے گا۔ ہر شخص کو اپنی قبر میں جانا ہے اور اپنے اپنے اعمال کا بدلہ پانا ہے، صلہ پانا ہے۔ اس لیے شرم و حیا کو دور کیجئے، علم حاصل کرنے کی کوشش کیجئے، ایجوکیشن میں آگے بڑھئے، چاہے علم دنیا ہو یا علم دین ہو، دونوں چیزیں بہتر ہیں اگر خدا کی مرضی اس میں شامل ہو، خدا کی رضا اس میں شامل کر لیا جائے، نیت کو پاکیزہ کر لیا جائے۔ تو مذہب اسلام علم کے حوالے سے سب سے زیادہ زور دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم آپ کیا ہیں کیا نہیں ہیں، آپ کیا ہیں کیا نہیں ہیں، کم سے کم کوشش کریں کہ آپ کے بچے جاہل نہ رہیں، آپ کے بچے ان پڑھ نہ رہیں، کیونکہ تعلیم سماج کے اندر سدھار لاتی ہے، تعلیم جرائم کو، جرموں کو ختم کرتی ہے، تعلیم معاشرہ کو بہتر بناتی ہے، تعلیم عزت عطا کرتی ہے، تعلیم دولت عطا کرتی ہے، تعلیم سماج کے اندر برائیاں ختم کرتی ہے، اور تعلیم خاندان کو دنیا ہی میں جنتی بنایا کرتی ہے۔ اس لیے میرے بھائی تعلیم میں آگے بڑھیے، اپنے بچوں کو پڑھائیے لکھائیے، اچھے اچھے اسکولوں میں بھی پڑھائیے، لیکن اتنی سی گزارش کروں گا کہ تھوڑی سی دینی تعلیم بھی دیتے رہیے۔ پروردگار عالم ان باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم۔